علی بھائی اگلا سوال، کیا انگوٹھی پہن کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے؟ انگوٹھی پہن کے ہو جاتی ہے، وضو تب ہوگا جب آپ انگوٹھی تھوڑی سی ڈھیلی بھی کر لیں. جی. اگر وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ وضو کے دوران یہ جگہ خشک رہے گی تو پھر تو وضو ہی نہیں ہوگا. اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ طہارت کنجی ہے نماز کی، تو وہ پھر طہارت کہاں سے ہونی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی جو ہے وہ شطر الایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. جی. تو وہ آپ ہلا لیں، اور وہ سونے کی نہیں ہونی چاہیے سر، چاندی کی ہو، اور وہ بھی 4.5 ماشے، اور اس میں نگ وغیرہ بھی آپ ڈلوا سکتے ہیں، سنت ہے. اور اس کو آپ ہلا لیں. نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وضو کا ہوتا ہے. جی. نماز میں مسئلہ کیوں ہونا ہے؟ ہاں سونے کی انگوٹھی کسی نے پہنی ہوئی ہے، اگرچہ وہ انگوٹھی پہننا تو حرام ہے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، وہ عمل علیحدہ سے حرام ہے. جی. جیسے ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو داڑھی نہ رکھنا ایک حرمت والا عمل ہے، نماز تو اس کی اپنی جگہ ہو جائے گی. لیکن اگر وضو ہوا ہی نہ انگوٹھی کی وجہ سے، اس میں تھوڑا عرض بھی کر دوں. جی. انگوٹھیاں لوگوں نے جو نگوں والی عموماً پہنی ہوئی ہیں نا، وہ کچھ عقیدوں کے ساتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. کہ جی یہ جو سٹونز ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روئے ارض پہ سب سے متبرک سٹون کون سا ہے؟ حجر اسود. حجر اسود. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حجر اسود کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے، بے شک. نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان. اگر نبی علیہ السلام نہ چوم رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چومتا. نہ چومتا. ایک حاکم میں اس کا ایک طریق ہے، وہ اس میں ایک کذاب راوی ابو ہارون، اس نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، اہل ایمان کی گواہی دے گا، اور جو قیامت والے دن اور جو فاسقین ہیں ان کے بارے میں کرے گا، تو یہ حصہ اس کا کمزور ہے. لیکن اگر کوئی اس کو صحیح بھی مان لے دین وٹ نفع تو اس نے کوئی نہ دیا، وہ صرف حجر اسود نے تو گواہی نہیں دینی ہے. سر جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی، آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے. بالکل. اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سر جو اس کو ایک بار حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا ہے عمر اس کو جو ایک بار چوم لے تو وہ مسلح چکتا ہے تھلے سونا نہیں کانا ہونی ہے. جی. یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا. کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ تو ترمذی میں موجود ہے کہ حجر اسود جو ہے یہ گواہی دے گا. اور ترمذی میں یہ بھی حدیث ہے کہ جنتی یاقوت تھا، یہ جب اتارا گیا تو انتہائی روشن تھا، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. یہ جنتی یاقوت ہے. تو جنت کا جو یاقوت ہے سر وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جو اس کو چومے گا اس کی گواہی دے گا بس. وہ تو سر آپ نے اگر قرآن کو بھی چوما ہوا ہے محبت کے ساتھ، جو میرے نزدیک اجتہاداً جائز ہے، تو مصحف بھی گواہی دے دے گا. جس جگہ نماز پڑھی وہ جگہ بھی گواہی دے دے گی. کہیں بیٹھ کے روزہ افطار کیا ہے وہ جگہ بھی آپ کو گواہی دے دے گی. ٹھیک ہے. جس موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھنے کے لیے دور کا سفر اختیار کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ٹائر بھی، وہ گاڑی بھی، سیٹیں بھی گواہی دیں گی. اس میں کون سی ایکسٹرا نفع تو نہیں ہے، وہ تو گواہی ہے، آپ اس کو نفع مان لیں. لیکن یہ کہتے ہیں جی وہ یہ والا یہ اس کو راس نہیں آئے گا، یہ فلاں کو راس نہیں آئے گا، یہ یاقوت پہنے، یہ مرجان پہنے، یہ عقیق پہنے، نہ کچھ بھی نہیں ہونا. جنتی یاقوت نے تو کچھ نہیں کیا. اور اگر وہ کہتا ہے کوئی کاٹ سکتا تو سر منو کوئی ایسی انگوٹھی بنا کے دو جو میں اپنے پرائم منسٹر نو گفٹ کراں اور میرے ملک تک قرضہ اتر جائے. سارے دنیا کے بزرگ مل کے میرے ملک کی بجلی پوری کرتے ہو، کچھ بھی نہیں. بزرگ تو بےچارے خود یعنی وہ ایئر کنڈیشن والی گاڑیوں کے عادی ہو چکے ہیں. صحیح. دیکھیں نا یہ کب کام آنی ہے بزرگی. تیل ہی دریافت کر دو یار، اور کچھ نہیں. وہ بھی سارا ایڈون نے دریافت کیتا ہے. ڈیم ہی بنا دو، ڈیم بنا دو نگاہ مار کے. کچھ بھی نہیں ہونا سر، اس طرح نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفٹ ہے. تو اب اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو جس وقت یہ کرتب انہوں نے مشہور کیے ہوئے جھوٹے، اس وقت سے زیادہ اب مسلمانوں پہ مشکل وقت ہے. جی. ہمارے کتنے ملک ہڑپ کر لیے کافروں نے. اللہ نے نہیں کرنا. کسی کو اگر شیطان وسوسہ دلائے، جیسے الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں اگر شیطان وسوسہ دلائے، تو اگر کسی کو یہ شیطان وسوسہ دلا رہا ہے کہ اللہ کیوں نہیں کر لیتا، سر اللہ نہیں کرے گا. اللہ نے تو اپنے سامنے حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اور خانہ کعبے پہ یزید کی چڑھائی ہوتے دیکھی ہے. دنیا اس نے بقدر ایفٹ رکھی ہے. لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ بزرگاں نے لڑ لگ جاؤ تو ڈبی ہوئی تر جاندی ہے. تو سر تارو نا، تارو نا، ایک نگاہ مار کے کرو نا. کتنے ہو؟ پہلے بھی نہیں تھا ہوتا. یہ جھوٹ ہے سر. جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. تو یہ اصحاب صفہ کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں؟ نبی علیہ السلام 500-600 سال آپ کے کسی بزرگ کا انتظار کر لیتے،
وہ پورے دن جو ہے وہ قرآن سیکھتے رہتے تھے. جی حتیٰ کہ غزوہ بدر میں مسند احمد میں آتا ہے کہ کافروں کو اس شرط پہ چھوڑا گیا تھا کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں, اور نبی علیہ السلام تو کافروں سے پڑھوا رہے ہیں, تو آڑے بزرگ ارینج کر دینے, سر کام ہی ختم ہے. ایٹم بم کس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے؟ صحیح. دسو, کر کے دسو. ٹھیک ہے, اور پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ جن جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ ان کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں, سر انہوں نے ڈیوٹیاں نہیں پوری کی ہیں, کیونکہ ان علاقوں میں اول نمبر افیون, چرس, ہیروئن, پاؤڈری, چرسی لوگ آپ کو ان کے مزارات پہ ملیں گے. تو شہر میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے گھر کے باہر آ کے کوئی جناب افیون پیے نا تو جناب وہ ایک منٹ نکال کے بتائے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ڈیوٹیاں کی ہوئی ہیں سر, سب جعلی. اور میں پھر عرض کر دیتا ہوں, ہمارے یہاں جہلم شہر میں ہماری اکیڈمی سے واکنگ ڈسٹنس پہ ایک مزار ہے, سلمان پارس. کوئی کہتے ہیں یہ صحابی ہیں, کوئی کہتے ہیں جی تابعی ہیں, بڑی بڑی یعنی سٹوریاں مشہور ہیں, اور کہتے ہیں یہ دریا کی جہلم کی ذمہ داری ساری ان کے پاس ہے. سر میں ان کی ذمہ داری کا آپ کو حال بتا دیتا ہوں. 1992 میں جب سیلاب آیا, جہلم کی تاریخ میں اس سے بڑا سیلاب نہیں آیا کبھی ہسٹری میں جتنے رپورٹ ہوئے ہیں. تو آپ جہلم میں لاکھوں اس وقت بریلوی ہیں, ہزاروں میں نہیں ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے سلمان پارس مزار میں پانی گیا تھا سیلاب کا, کہیں گے نہیں جی وہ تو واڑ ہی نہیں سکتا. بزرگاں جرت ہے. حالانکہ یہ جناب وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بریلوی تھے اور میٹرک میں پڑھتے تھے, اور اس مزار کا سارا کیچڑ میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اللہ اکبر. اس وقت مجھے شیطان وسوسے دلاتا تھا, جس کو میں شیطان سمجھتا تھا, بیسیکلی وہ شیطان نہیں تھا, وہ عقل تھی. یہ فرشتہ دل میں القاء کرتا تھا کہ یہ دیکھ لو, سارا مزار کیچڑ میں, کیچڑ کالی سیاہ کیچڑ جو باقیات ہوتی ہے جی. جب پانی اتر گیا, پوری قبر ڈوبی ہوئی تھی اور تقریباً 4 فٹ تک کیچڑ تھی, وہ صاف کی, اور اس کا نشان 8-9 مہینے تک, جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں کروایا گیا نا, وہ کالک کا نشان رہا ہے. 8-9 مہینے لوگ حاضریاں دیتے رہے ہیں, لیکن کسی ایک کی بھی جرت نہیں یہ بول جائے کہ کیچڑ وہاں گیا تھا. اور میں یعنی نیگیٹو سینس میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں تو خود ماننے والا تھا. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں جی وہ 65 میں بم پکڑ لیا. سر اب کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ یہ بالا کوٹ میں جو بم گرا کے چلے گئے ہیں, تو کدھر وہ ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے آج کل؟ جی سر ہوں نہیں سے کہہ چھوڑے, یہ پرانیاں گلاں نے, پہلے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے, جھوٹ بولتے ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. جن مزارات کے بارے میں کلیم تھا ان مزارات پہ دہشت گردوں نے بم پھاڑے ہیں اور وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں. مزارات تو نہیں شہید ہوئے کیونکہ وہ تو خلاف سنت بنے ہیں, لیکن وہاں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ان کو ہم شہید کہتے ہیں علمی اختلاف کے باوجود. تو وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے. ٹھیک ہو.